الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدیہ۔ آج کے مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں نماز میں اگر موبائل فون بج جائے اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے، ہر انسان سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ موبائل ایک ضرورت ہے، ہر انسان کی ضرورت ہے اور ضرورت بن گئی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر تعلق سے ہر معاملے میں اسلامی احکام جاننا ضروری ہے کہ اسلامی احکام کیا ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ موبائل میں رنگ ٹون وغیرہ کے تعلق سے یاد رکھیں کہ موبائل میں ہمیشہ سادہ رنگ ٹون رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، سادہ رنگ ٹون رکھنا چاہیے، کیونکہ میوزک حرام ہے اور میوزک رنگ ٹون رکھنا بالکل حرام ہے۔ شریعت نے میوزک کو حرام کیا ہے۔ تو جب بھی ہم موبائل میں ٹون رکھیں تو ایک دم سادہ ٹون رکھیں۔ کچھ لوگ میوزک سے بچنے کے لیے پھر وہ قرآن کی آیتیں رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ کوئی اور دعا رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اذان رکھ لیتے ہیں۔ اس سے علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ ایک آدمی کی موبائل میں کبھی بھی اذان ہونا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اذان کا ٹائم نہیں ہے۔ ایک آدمی کہاں پر ہے، کس جگہ ہے، باتھ روم بیٹھا، وہاں قرآن کی آیت شروع ہو گئی، فون اس کا آئے گا تو کسی بھی جگہ اذان ہونا شروع ہو جائے گا جبکہ اذان کا ٹائم نہیں ہے، اذان کا وقت نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہم سادہ رنگ ٹون رکھیں، میوزک سے بچیں۔ میوزک حرام ہے، میوزک اللہ کے عذاب کی دعوت دیتا ہے۔ ایک انسان اگر میوزک میں پڑھتا ہے، سنتا ہے یا اس میں مشغول ہوتا ہے، اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کی پکڑ اور سزا آ سکتی ہے۔ نمبر دو، میوزک سے بچنے کے لیے ایسی چیز نہ کریں کہ مطلب جو ہے یہ اپنا قرآن کی آیتیں یا اذان وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے، ہاں علماء نے منع کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہم جب نماز کو آئیں، مسجد میں ہم آئیں تو کوشش کریں کہ جیسے ہم بہت ساری چیزیں نماز سے پہلے اہتمام کرتے ہیں، اپنا کپڑا اور ساری چیزیں پاک صاف ہے کہ نہیں، تو نماز سے پہلے جیسے ایک آدمی اہتمام کرتا ہے چیزوں کو دیکھنے میں، وضو بناتا ہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے وہ چیز بھی دیکھے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو میری نماز میں خشوع اور خضوع کو خراب کر سکتی ہے، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور نماز میں خشوع اور خضوع کو خراب کرنے والی چیز کیا ہے؟ موبائل کا بچ جانا، یہ بھی اسی میں سے آتا ہے۔ تو ہم آنے سے پہلے جب مسجد میں ہم انٹری کرتے ہیں نا، مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں تو نکال کے بند کر دیں، یا اگر وہاں بھول گئے تو جیسے ہی یاد آیا مسجد میں آنے تک، یہاں تک کہ نماز شروع کرنے سے پہلے تک اسے یاد کر کے بند کر دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ بند کر دے، کیونکہ وہ نماز کے خضوع کو خراب کرتا ہے۔ اچھا، بند اگر مان لیجئے کوئی انسان بھول گیا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اچھا الحمدللہ بہت سارے لوگ بہت اہتمام سے جیسے ہی مسجد کے دروازے پہنچیں گے پہلے موبائل بند کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اس کو عادت بنا لیں گے نا، اپنی روز کی ہیبٹ بنا لیں گے تو وہ یاد رہے گا، پہنچتے ہی پہلے موبائل بند کرے گا۔ تو ایسے ہیں لوگ، میں دیکھا۔ لیکن اگر مان لیجئے کبھی انسان بھول گیا، ہوتا ہے انسان بھول جاتا ہے، آ گیا مسجد میں، نماز پڑھنے لگا اور نماز تک اس کو یاد نہیں آیا، نماز شروع بھی کر دیا، موبائل بج گئے۔ اب موبائل بچ جانے کے بعد اب اتنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا اس کے لیے کہ وہ کیا کرے۔ اب وہ دیکھتا ہے بند کروں، اب وہ چلتا نہیں۔ ایک تو یہ کہ کبھی کبھی کچھ لوگ میوزک لگائے رہتے ہیں، ادھر امام صاحب کی قرأت چل رہی ہے اور اس کی ادھر میوزک بج رہی ہے، اتنا برا لگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد کے اندر میوزک، جو مسجد کے باہر حرام ہے، آپ غور کریں، تصور کبھی آدمی 30 سال پہلے 25 سال پہلے سوچا بھی نہیں تھا کہ مسجد کے اندر میوزک بجے گی، کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آج وہ مسجد میں آ گئی۔ تو اگر نماز کے دوران آدمی کا فون بج جائے، ٹھیک ہے میوزک نہیں ہے، سادہ ہی ٹون ہے، لیکن وہ سارے نمازیوں کو بھی ڈسٹرب کر سکتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو نکال کے بند کرنا چاہیے۔ جیب میں ہے تو بعض لوگ اس کو کٹ کرتے ہیں، ایسے ہاتھ کٹ کر دے گا، پھر بج رہا ہے، وہ سامنے والا فون لگایا، اس کو کیا معلوم بھائی، اور یہ بار بار کٹ کر رہا ہے، بار بار فون آ رہا ہے، بار بار کٹ کر رہا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فوراً نکال کے بند کرنا چاہیے، بند کرنا، سوئچ آف کرنا چاہیے۔ تھوڑی دیر کی حرکت، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کے ہاں ایسا ہے کہ اگر آپ نے حرکت کیا تو نماز باطل ہو جائے گی، لیکن یہ حرکت سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کی روایت ہے کہ موذی جانور کو نماز کے اندر قتل کر دو،
نماز پڑھ رہے ہو، موذی جانور آ گیا، سانپ ہے، بچھو ہے، قتل کر دو. کیوں؟ وہ تکلیف دے سکتا ہے، نقصان پہنچا سکتا ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی پوری نماز میں خلل ڈال سکتا ہے. فون بج گیا اور پورے نمازیوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. تو کیا کرنے کا؟ اس کا بھی گلا دبا دینے کا، بند کرنے کا، اس کو ایک دم سوئچ آف کرنے کا. وہ بار بار کٹ نہیں کرنے کا، بار بار فون آ رہا ہے بار بار کٹ نہیں. نکالو، جیب سے نکالو، بھلے آپ نماز کے اندر ہو، جیب سے نکالو اور بند کرو اس کو، تاکہ تھوڑی آپ کی حرکت، ہماری تھوڑی سی حرکت باقی سارے نمازیوں کے ڈسٹرب کو اور سارے نمازیوں کا سکون جو ہے نا وہ خراب کرنے کا جو ذریعہ وہ نہیں بنے گا، کم سے کم بند ہو جائے گا. تو نماز، تو یہ یاد رکھیں، بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ نکالوں نہیں، کیا کروں، کیا، وہ کھڑا رہتا نماز میں، وہ سوچتا کروں کیا، بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ بلکہ یہ تو اچھا کام کرے گا، نکال کے بند کر، اس کو سوئچ آف کر. سارے نمازیوں کا جو ذہن جو ہے نا اسی طرف جا رہا ہے. تو جسے کل ایک صاحب کے بج گئی جو ہے ظہر میں، وہ بہت دیر تک بچتا رہا. اب ان کو شاید نہیں معلوم ہوگا، ہمارے اس بھائی کو نہیں معلوم ہوگا، میں معذور سمجھتا ہوں میں، یا تو ان کو معلوم نہیں رہا ہوگا کہ بند کر سکتے ہیں، یا یہ معلوم رہا ہوگا کہ حرکت نہیں کر سکتے. تو ان کو علم ہونا چاہیے کہ بند کرنا چاہیے. بعض لوگوں نے کہا بند کر، واجب ہے کہ اس کو نکال کے بند کرے، کیونکہ سارے نمازیوں کا جو سکون ہے وہ خراب ہو سکتا ہے، خشوع خضوع، تو یہ کرنا چاہیے. بعض لوگ جو ہے ٹھیک ہے بند تو کر دیتے ہیں، بند کرنے کے بعد نا جو ہے ایسے ہی اسکرین سامنے رکھ دیتے ہیں. اب وہ سائلنس تو ہے لیکن جو کچھ آ رہا ہے نا اس پہ دکھ رہا ہے. فون آ رہا ہے، باقاعدہ فون بھی دیکھ رہا ہے، کس کا فون آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، میسج آ رہا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، نماز کے اندر ہے. تو آپ بتائیے اللہ سے اس کا کنیکشن جڑا ہے یا لوگوں سے کنیکشن جڑا ہے؟ 10 منٹ کے لیے آدمی مسجد میں آتا ہے، وہ 10 منٹ بھی اگر اللہ کو نہ دے پائے، وہ اس کا قلب، اس کا دل اگر وہ باہر سے لگا ہوا ہے، تو کیا ہم نے نماز کو دیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کو دیا؟ بھائی اپنا وقت کہاں نکالا؟ وہ 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ بھی اگر وہ نہیں دے سکتا ہے تو یعنی نماز، اس موبائل رکھا ہے، فون آ رہا ہے، ٹھیک ہے سائلنس ہے، لیکن وہ ایسا نہیں، بند کرنا چاہیے. بند کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ذریعہ بھی بند کرنا چاہیے کہ وہ دکھائی نہ دے. یا تو آپ پلٹ کے رکھو یا جیب میں رکھو تاکہ وہ دکھائی ہی نہ دے. بعض لوگ بند کرتے ہیں لیکن وہ سائلنس نہ، وہ وائبریشن میں رکھتے ہیں، وائبریٹ ہوتا رہتا ہے. اب وہ بند تو کیا ہے، آواز نہیں آ رہی ہے لیکن وائبریٹ ہے. وہ بازو والے سے ٹچ ہو رہا ہے، اس کو بھی دقت ہو رہی ہے، کیا اس کا موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے. اور کبھی کبھی اگر ٹھیک ہے بازو والے کو نہیں بھی دقت ہو تو اس کو تو خود معلوم چل رہا ہے نا فون آ رہا ہے، سوچ رہا ہے کس کا فون آیا ہوگا، اتنی ٹائم کس کا فون آیا ہوگا. وہ پوری نماز میں اس کو خود ڈسٹرب ہو رہا ہے، آواز نہیں ہے لیکن وہ حرکت اس کی بج رہی ہے، اس کی حرکت پورے اس میں ہو رہا ہے، وائبریٹ ہو رہا ہے. نہیں، ایک دم بند کرنا چاہیے، ایک دم سائلنس، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے، کم سے کم 10-15 منٹ موبائل آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ فون آئے، بعد میں آپ دیکھو. میں نے دیکھا ہے، واللہ کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن دیکھا میں نے کہ خطبے کے دوران بعض لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ واٹس ایپ، خطبے کے دوران خطبہ چل رہا ہے اور واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہا ہے، بیٹھا ہے مسجد میں بیٹھا ہے، خطبے کے دوران واٹس ایپ چلا رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے. واللہ دیکھا میں نے. تو یہ جو کتنا بڑا معاملہ ہے کہ خطبے کے دوران حرکت، یعنی کسی کو چپ کرنے کے لیے اتنا بھی حرکت نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے کہ بھئی چپ رہو، یہ بھی لغو کام ہے، اجر کو ضائع کر دیتا ہے. اور یہ باقاعدہ پورا واٹس ایپ کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے وہ کسی کمپنی کا رہا ہو، کسی سے چھٹی لے کے، لیکن کم سے کم آپ اللہ کے بندے تھوڑی دیر کے لیے آپ موبائل سے آزاد نہیں ہو، یعنی مسجد میں بیٹھ کے خطبے کے دوران. تو بہرحال اگر ہم مسجد میں آ جائیں، اگر موبائل فون بند کرنا بھول گئے، نماز کے دوران اگر بج گئی تو اس کو نکال کے بند کریں. اور نکال کے بند کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا بند کریں کہ ہم کو کوئی ڈسٹرب نہ ہو، اور اس کو پلٹ کے رکھیں یا اس کو جیب میں رکھ کے معلوم نہیں چلنا چاہیے. بعض لوگ دیکھا میں نے، یہاں دیکھیے، اس کا جو ہے موبائل بند نہیں کرتا اور جتنا پیسہ اس کو آ رہا ہے نا پے ٹی ایم پہ، وہ دکھائے سنائی دے رہا ہے، پے ٹی ایم پہ اتنا پیسہ آیا، ہاں گوگل پے پہ اتنا پیسہ، یہاں سنائی دے رہا ہے مسجد میں نماز کے دوران. آپ سوچئے اس آدمی کو، وہ یہ جرم ہے کہ آپ سارے نمازیوں کا جو ہے سکون آپ برباد کر رہے ہیں. اس کو پیسہ آ رہا، 20 روپیہ آیا، 30 روپیہ آیا، اس کو سنائی دے رہا ہے، سب کو سنائی دے رہا ہے. تو یہ کتنا مطلب بھیانک معاملہ ہے کہ ہم جو ہے نماز کو آتے ہیں، نماز جو اللہ سے قریب ہونے کا، اللہ سے کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے، اور ہمارا کنیکشن جڑا ہوا اپنے مال سے، دکان سے، دوست سے، کہاں سے، اور مسجد میں ہے، تو کیا ملے؟ اس لیے یہ بہت اہم چیز. ایک آخری بات یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی بند کرنا بھول گیا
اور اس کو نہیں معلوم تھا، تو بعد میں کچھ لوگ اس کو گھور گھور کے دیکھتے ہیں، کیا کر رہا ہے تو، بند نہیں کرتا ایسا ویسا۔ سلام پھیرنے کے بعد بیچارہ ایک تو ویسے ڈر رہا ہے اندر کہ کیا ہوگا، جیسے وہ سلام پھیرا جیسے آجو باجو میں کچھ لوگ، کم سے کم اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، اخلاق ہمارا ہم کو کھونا نہیں چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی بھائی ہو، نہیں معلوم تھا اس کو، سلام پھیرنے کے بعد اس کو ہم پیار سے سمجھائیں کہ بھائی ایسا ہے، آپ نماز کے دوران بند کر سکتے ہو، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ دیکھ لو، کبھی بھی آپ بھول گئے تو آپ بند کر دو۔ ہم بتائیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ مسجد نبوی میں ایک آدمی آ کر کے پیشاب کرنے لگا، نیا نیا اسلام تھا، لوگوں کو نہیں معلوم تھا، دیہات کا ایک آدمی، اس کو نہیں معلوم تھا، مسجد کے کونے میں آ کے پیشاب کر دیا۔ صحابہ نے اس کو ڈانٹنا، نبی نے کہا ڈانٹا، صحابہ نے بالکل ڈانٹا، اللہ کے نبی نے کہا نہیں، رہن دو اس کو کر لینے دو۔ بعد میں آپ نے اس کو بلایا، صحابہ سے کہا کہ جاؤ اس پہ پانی ڈال دو۔ ہم ہوتے تو کیا بولتے، چل دھو دھو دھو، اسے دھلواتے، لیکن نبی نے اس سے نہیں دھلوایا، نبی نے صحابہ سے کہا لے جا کے اس پہ پانی ڈال دو، اور اس کے بعد اس کو بلایا اور سمجھایا۔ مسجدیں گندگی یا نجاست اس طرح کی پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں نماز، ذکر، تلاوت اس کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آدمی اپنی قوم میں جا کے بولتا ہے، کہتا آج میں دنیا کے سب سے بہترین معلم سے مل کے آیا ہوں، سب سے بہترین پڑھانے والے، سمجھانے والے سے مل گیا۔ یہ اخلاق ہے ہمارا۔ کوئی بھائی اگر کچھ غلطی ہو گئی، نہیں معلوم تھا اس کو، ہم لوگ کیسے ڈانٹتے ہیں اس کو نماز کے بعد، ارے بھائی اپنے اخلاق کا برتن گندا مت ہونے دو، ہمارا اخلاق تو ایسا ہونا چاہیے، اس کو سمجھائیں پیار سے، اکیلے میں سمجھائیں بھائی ایسا ایسا ہے۔ تو میں نے دیکھا کچھ لوگ اس کو اس طرح ہوتا ہے بہت ساری مسجدوں میں، بھائی نہیں معلوم تھا اس کو۔ تو بہرحال چند باتیں تھے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو بھی آداب ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے یا موبائل کے جو آداب ہیں اس کو سیکھنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔